واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ محترم حضرات، آپ حضرات جب تک یہاں بیٹھے تب تک آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ جب تک یہاں حاضر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا رہے گا۔ آپ یہاں پر ذکر خدا، ذکر رسول و ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تک یہاں سنتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرمائے گا۔ لیکن اور اگر آپ اس سے بڑھ کر چاہتے ہو تو آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ بھی آپ اپنی صداؤں سے، اپنی زبانوں سے بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کانوں سے سننے کا اور زبان سے بولنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ ایک بار محبت سے تمامی لوگ بولیں سبحان اللہ، ایک بار اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ یوں تو آپ کافی دیر سے نعت و مناقب سماعت فرما رہے تھے، 2-3 شعر آپ میری زبان سے بھی سماعت فرما لیں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نگاہوں کی میرا جو ہی گئی ہے، نگاہوں کی میرا جو ہی گئی ہے، نگاہوں کی میرا جو ہی گئی ہے، مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے، نگاہوں کی میرا جو ہی گئی ہے، مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے، نگاہوں کی میرا جو ہی گئی ہے، مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے، مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے، ابھی ذکر چھیڑو نہ خلد بری کا، ابھی ذکر چھیڑو نہ خلد بری کا، وہ دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہ خلد بری کا، وہ دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے، نگاہوں کی میرا جو ہی گئی ہے، مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے کیسے میں، اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے کیسے میں، فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مہلت، اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے کیسے میں، فرشتوں مجھے
یہ تھوڑی مولا اجل سے ملا ہوں تو جاگی گا کیسے میں فرش تو مجھے چاہیے تھوڑی مولا فرش تو مجھے چاہیے تھوڑی مولا جس دیکھنے کو ترستی تھی آنکھیں جس دیکھنے کو ترستی تھی آنکھیں وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے جس دیکھنے کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فصل کے اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، نعرے تکبیر۔ عرض کر رہا تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کو سجانے والوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولیوں میں اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں میں عطا فرمایا ہے، وہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو ولیوں میں عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کو سجانے والوں، آپ کے ذکر کو سننے آنے والوں، ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قادری بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غوث ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایسا ولی سرکار غوث اعظم جیسا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں فرمایا ہے، جو ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں عبد القادر کے نام سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے عبد القادر جب آپ جوانی کے عالم میں تھے یا آپ جب شہرت پا گئے تھے اس وقت سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا، اے عبد القادر آپ کو یہ کب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا منصب عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری ماں کے شکم کے اندر ولایت کا منصب عطا فرما دیا تھا، لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے یہ بات اس وقت معلوم چلی کہ جب میں مدرسے قادریہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی ندا دیتا تھا، پکارنے والا کہتا تھا اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آواز میں بھی سنتا تھا، میرے تمام ساتھی بھی سنتے تھے اور میرے اساتذہ بھی سنتے تھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا، جب بھی میں مدرسے میں جاتا تھا ایک پکارنے والا کہتا تھا اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کو سننے والوں، ہمیں ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیسا ولی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کیا شان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کے بارے میں ایک روایت ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میری چھوٹی سی عمر تھی، ابھی میں پڑھنے لکھنے کی عمر میں تھا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے قصبہ جیلان سے ایک قافلہ جب میں نے سنا کہ وہ شہر مکہ جا رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار مبارک کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے،
آپ دوڑے دوڑے اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں سلام عرض کیا، عرض کی اے میری امی جان، اے میری ماں، میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، نانا کے روزے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں کہتی ہے ابھی تیری عمر چھوٹی ہے، ابھی تو کم سن ہے، ابھی تیری کم عمر ہے، اے میرے بیٹے ابھی تیری پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، اے میرے بیٹے جب تو بڑا ہو جائے گا تب تو ضرور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، ضرور نانا کے روزے کا دیدار کرنا۔ حضرت عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا، میری ماں نے اجازت نہ دی، صرف اس وجہ سے کہ میری عمر پڑھنے لکھنے کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ میری اس وقت عمر جو ہے میں مدرسے میں زیر تعلیم تھا، یعنی کہ میں پڑھنے جاتا تھا۔ آج ہم اپنے گھر کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہمارے ماں باپ کتنی پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری پڑھائی لکھائی کی طرف کتنی توجہ دیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے دینی تعلیم کی، جب بات آتی ہے شریعت کی تعلیم کی، جب بات آتی ہے شریعت کا علم حاصل کرنے کی، تب تو ہمارے ماں باپ خاموش رہتے ہیں۔ کبھی مسجد یا مدرسے میں بچوں کو قاعدہ لے کر بھیج دیا تو بھیج دیا، اور جب بات آتی ہے اسکول میں پڑھنے کی، تب ہمارے ماں باپ صبح صبح بیدار ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے صبح صبح بیدار ہوتے ہیں، انہیں تیار کراتے ہیں، ان کا منہ دھلاتے ہیں، ان کی ڈریس پہناتے ہیں، ان کا بستہ دیتے ہیں، جو وہ کتابیں لے کر اپنے اسکول جاتے ہیں۔ اے دنیا کی تعلیم کو ذوق دینے والوں، اے دنیا کی تعلیم کو آگے رکھنے والوں، دنیا کی تعلیم ضروری ہے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ساری پڑھائی بعد میں ہے، سب سے پہلے اگر کسی کا حاصل کرانا ہے وہ اللہ کے کلام قرآن پاک کا کرانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت غوث اعظم۔ بہت اچھا حضرت، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے صرف اس وجہ سے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ابھی میں چھوٹی سی عمر میں اپنے ہی قصبے کے اندر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں پڑھنے جا رہا تھا، میری چھٹیاں ہو جاتی، میری ماں کہتی بیٹے ابھی نہ جا، ابھی تیری چھوٹی سی عمر ہے، ابھی تو علم حاصل کر رہا ہے، ابھی تو مدرسے میں جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن قافلہ ہمارے یہاں سے روانہ ہونے والا تھا، شہر مکہ کی طرف وہ قافلہ جو ہے جانے والا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک وہ ہمارے محلے سے ہماری گلی سے نکلتا رہا، میں اپنے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا اس قافلے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جیسی وہ دور گیا میں دوڑ کر چھت پہ چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد میں قافلے والوں کو دیکھتا رہا، حسرت بھری نگاہوں سے میں قافلے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور میرے دل کے اندر یہ خیال آ رہا تھا یہ قافلہ اب جائے گا، خانہ کعبہ کو دیکھے گا، یہ حجر اسود کو چومے گا، یہ صفا مروہ کی دوڑ لگائیں گے، یہ نانا کے روزے کا دیدار کریں گے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک جو ہے وہ مجھے قافلہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اب وہ قافلہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں دھور اڑتی رہی، میں صرف اسی دھور کو دیکھتا رہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جیسے ہی وہ دھور بھی مجھے دکھنا بند ہو گئی، اب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے کعبے کی محبت نے، نانا جان کے روزے کی محبت نے جب مجھے رلایا ہے، جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور میرے رخسار پر، میرے گال مبارک پر جیسے میری آنکھ سے نکل کر آنسو آئے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کے پردے ہٹا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے قافلہ جا رہا تھا، وہ خانہ کعبہ جو ہے، وہ کعبہ معظمہ جو ہے، وہ کعبہ شریف جو ہے میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں دنگ رہ گیا کہ جو خانہ کعبہ عرب کی دھرتی پر ہے آج وہ میری آنکھوں کے سامنے کیسا نظر آ رہا ہے۔ جب یہ روایت بریلی شریف پہنچی، بریلی کا مجدد پکار اٹھا کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا۔
حق ہے درے بالا تیرا بہت اچھا کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے مسلمانوں کہ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کعبے کی محبت میں نانا جان کے روزے کے دیدار کی محبت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبد القادر کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے اور جو عرب کے اندر موجود ہے خانہ کعبہ وہ عبد القادر کو قصبہ جیلان سے بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمیں اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر قائم رکھے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہر سال جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہمیں 11ویں شریف منانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توفیق عطا فرمائے۔